لہٰذا ہم نے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے، اور میں یہ بات اکثر اوقات ممبر کے مصلی سے ضرور کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے مولا امیر المومنین کی فضائل پڑھے ہیں آج تک ممبر پہ، یہ مولا علی کے جسم کے فضائل ہیں، ذات کے نہیں۔ ابھی تو وجود علی جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ مولا علی سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا ساری زندگی کس چیز پہ ناز رہا؟ فرمایا ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو علی تمہیں علم بتاتا ہے نا، یہ رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ یہ تو مجھے پہلے دن رسول نے اپنی زبان چسائی تھی نا، یہ اس لعاب کی وجہ سے ہے۔ تو جو میں تمہیں علم بتاتا ہوں، اس نے کہا مولا کوئی ایک علم بتایا؟ آپ نے تو ہر علم کا سینہ چیر کے رکھ دیا، اور یہ سب کچھ رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ ایک بندہ پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پھر اے علی یہ بھی تسلیم کیجئے، یہ آپ کا ذاتی علم تو نہیں ہے، یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بچ اس وقت سے، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بول رہی ہے، ابھی تو لعاب پیغمبر بولا ہے۔ بسم اللہ سے ابھی لعاب پیغمبر بولا ہے، ابھی تو لہو پیغمبر بولا ہے۔ ابھی زمانے کو کیا خبر کہ حقیقت علی، ابھی زمانے کو کچھ بھی نہیں پتا کہ حقیقت سیدہ ہے، بلکہ میں یہ تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی زمانہ یہ بھی نہیں سمجھ سکا حقیقت فضا کیا۔ ہم نے ان ہستیوں کو اتنا پڑھا ہے جتنا ہمیں کتابوں نے بتایا۔ کتابیں بڑی چھان چھان کے لکھی گئی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ شیعہ مذہب پھولوں کی سیج سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ تلوار کی دھار سے چل کے ہم تک پہنچا۔ یعنی کہ اتنا اس مذہب کو روکا گیا، اتنا اس مذہب کو روکا گیا، خون کے دریا ہے اس مذہب کے پیچھے۔ اور یہ دیکھیں زندہ موجہ کہ اس مذہب کو اتنا روکنے کے باوجود اتنے فضائل ہم تک پہنچ گئے۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو پھر اگلے آج لوگ کہتے ہیں نا جی فضیلت اتنی پڑھی جائے جتنی برداشت ہو۔ رسالت امام کی حدیث پہ کسی مولوی کو اعتراض نہیں، سب نے متفق علیہ لکھا۔ یہ حدیث متواترہ میں سے ہے، اس کی سند بڑی مضبوط ہے کہ رسالت امام نے کہا اے علی اگر مجھے لوگوں کے بہکنے کا اندیشہ ہو تو میں تیرے کو فضائل پڑھتا، لیکن مجھے خوف ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بعد، لہذا میں تیرے فضائل پڑھتا اگر مجھے لوگوں کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس حدیث کو سب نے پڑھا، لیکن میں نے اس میں سے ایک راز ڈھونڈا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں حسن اقدال میں ایک مجلس پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں پڑھ رہا، تو آپ فوراً کہیں گے کہ جو آپ نے پڑھنی ہی نہیں تھی اسے بتانے کا کیا فائدہ، ذکر کا کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ اگر آپ نے فضائل بتانے ہی نہیں تھے یا تو پھر آپ ہمیں وہ فضائل سنا ہی دیتے، پھر دیکھی جاتی جس کے ساتھ جو ہو جاتا، لیکن آپ نے فضائل بھی نہیں سنائے اور یہ بھی کہہ دیا۔ لیکن پھر مجھے جو اصرار ملا ہے کہ رسول نے جملہ کہہ کے اتنا لوگوں کو بتا دیا ہے کہ علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جن سے انسان بہک سکتا، کچھ فضائل، بہت سی چیزوں کے راز، بہت سی چیزوں کے راز کھلے ہی نہیں۔ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، مطالعے کی زیادتی کی وجہ سے عرفان میں وسعت نہیں آتی، عرفان میں وسعت آتی ہے عاجزی اور جھکنے کی۔ معرفت کا براہ راست تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کے وجدان سے ہے اور عشق سے، عشق کے ساتھ۔ لہذا وہ بڑی مشہور روایت شیعہ کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ صادق بادشاہ گزر رہے تھے تو ایک شخص کپڑے سی رہا تھا اور ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا۔ مولانا نے گزرتے ہوئے اس کی آواز، اس کا لہر سنا تو مولانا رک گئے۔ مولانا نے کہا کتنا اچھا ہو تو ہمارے فضائل پڑھ۔ اس نے کہا مولانا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن علم نہیں۔
مولا زمین میں بیٹھے اور ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے امام نے کہا منہ کھول. اس نے منہ کھولا, امام نے اپنے دستے مبارک سے وہ ریت کا ذرہ اس کی زبان پر رکھا. اس نے آنکھیں بند کر کہا شہر والوں آؤ میں تمہیں آل محمد کے بتاؤں. اب اگر یہ حدیث برداشت کر سکے تو میں پوری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے, وہ چوک چوراہے میں کھڑے ہو گئے, اس نے فضائل علی پڑھنا شروع کر دیے. لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے, لوگوں نے کہا ہمارا دماغ پھٹ رہا ہے, ہمارا جگر پھٹ رہا ہے, تو کیا پڑھ رہا ہے. وہ جلدی سے نکلتا ہوا آبادی سے نکل کے وہ جنگل میں گیا, اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے فضائل پڑھنے شروع کیے. پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. وہ دریا کے کنارے پہ گیا, پانی ابل ابل کے باہر آنا شروع ہوا. اس کا سینہ چاک تھا, اس کے پاؤں میں نہ لے نہیں تھی. آبادی میں داخل ہو گئے, امام کے قدموں میں گرا. اتنا کیا بھر دیا آپ نے میرے سینے میں. نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ چرند برداشت کر رہے ہیں, نہ پرند برداشت کر رہے ہیں. امام نے اسے پتھر میں بٹھا کے کہا اب تو سنا, ہم سنتے ہیں. اب تو سنا, ہم سنتے ہیں. امام نے کہا جہاں ہمارے فضائل پڑھے جائیں وہاں ہم میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے. جہاں بھی ہمارے وہاں میں سے ہم میں سے کسی کا ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی نہ ہو, یہاں سے لوگ پاگل ہو کے اٹھے, دماغ پھٹ جائے. میں نے جملہ کہا کہ ابھی تک عرفان فضا نہ ہو سکے. میں اب ایک سطر کہنے لگا ہوں, یہ میرے عقیدے کی لکھی ہوئی سطر. لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی, عقیدہ کہتا ہے عرش میں رہتی تھی. کون پہچانے کہ فضا کسے کہتے ہیں؟ کون پہچانے کہ فضا کسے کہتے ہیں؟ ایک دن جناب قمر آئے تھے مولا امیر المومنین کی دہلیز میں, تو انہوں نے آگے دروازے میں دستک دی, اندر سے یہی شہزادی بولے, جناب فضا بولے. قمر نے کہا ہے نا علی, علی کہاں ہے؟ فضا مسکرا کے کہا میں نے سما آسمانوں میں. جب فضا نے کہا نا آسمانوں پہ ہے, تو قمر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کروں. اس نے بھی اپنے عشق کا مظاہرہ کیا کہ علی ایسے عشق مانتے ہیں. کہاں ہے علی؟ فرمایا آسمانوں میں. قمر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فضا مسکرا کہتی میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں. قمر نے کہا آسمانوں میں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ شاید فضا نے عشق میں کہہ دیا ہو کہ بادشاہ جیسے زمین پہ ویسے آسمانوں پہ ہیں. آسمانوں پہ کیا کرتا ہے؟ فضا نے وضاحت کی. فضا نے کہا رزق مانگ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, فرشتوں کو امر پہ مامور کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا قمر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا. اٹھ کے قمر جلدی سے بازار سے نکلا تو دیکھا کہ مسجد کے سامنے سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. قمر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ یا علی ابھی آپ کی دہلیز میں گیا تھا, میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا ہے علی آسمانوں پہ ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, فرشتوں کو امر پہ مامور کر رہے ہیں. علی مسکرا کر قمر کیا تجھے فضا کے کہنے میں شک ہوا ہے؟ علی جملہ کہنے کا قمر آسمانوں پہ ہے. قمر کہتا میں نے آسمان کی طرف نگاہ دیکھی, دائیں بھی علی کو پایا, بائیں بھی علی کو پایا, مشرق میں بھی علی کو پایا, مغرب میں بھی علی کو پایا. قمر نے اپنے سر کی پکڑی, مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا آپ کے فضائل میں شک نہیں, لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں, علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے, میں نوکر ہوں وہ کنیز ہے, اس کی آنکھوں میں اتنا اثر کیسے آیا؟ تو میں قمر زندگی میں فضا کا مقابلہ نہ کرنا, وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا.
جس گھر میں رہتے ہیں اس کا دروازہ عرش پہ کھل گیا.